سورۃ العصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ پیارے دوستو، یہاں لفظ عصر کا مطلب وہ نقصان نہیں ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ العصر قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ عصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا رستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی و بربادی کا کون سا ہے۔ پیارے دوستو، امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ قرآن کی اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا حال یعنی زمانہ بھی لیا ہے۔ پیارے دوستو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر عصر کے وقت لوگ اپنے کاروبار، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم کو یاد فرمایا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس کی اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کی اس وقت کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسان کے حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلد گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی اس شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے۔ حقیقت میں تو یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ پیارے دوستو، اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتی ہے، اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔
یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اگر اس کو ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ پیارے دوستو، اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی اصل مال کا ضائع ہو جانا ہے، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت گزر رہا ہے اس سے اگر وہ گناہ میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، سوائے مومنین اور صالحین کے۔ پیارے دوستو، سورۃ العصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ سورۃ العصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگ اور برائی پر گامزن لوگ ہیں، دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر کے تم مفت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر یقین کرتا ہے، پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے اور ان کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی تواصی بالحق کی شق پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو اسے پکڑے جانا ہوگا، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر بھی صبر کرتا ہے، تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کا رستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی قدر کریں، سمجھیں اور اس کو مفید کاموں میں لگائیں۔ پیارے دوستو، سورۃ العصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ یہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ راہ راست پر چلے اور نیکی کرے اور دوسروں کو نیکی کرنے کی تلقین کرے۔ اس صورت میں یہی ہمارے لیے پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنی زندگی کو نیک کاموں میں گزاریں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔